اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی نامور شخصیت اور سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حق نواز جنگوی نے سپاہ صحابہ کی بنیاد کیوں رکھی تھی اور اس جماعت کی وجہ سے انہیں کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو قید کتنے عرصہ کیا گیا تھا اور ان کی موت کیسے ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ مولانا حق نواز جنگوی 1952 کو صوبہ پنجاب کے ضلع جانگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ولی محمد تھا اور وہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کاروبار کاشتکاری تھا، لیکن وہ اپنے علاقے کے نامور کھوجی بھی تھے۔ حق نواز جنگوی کی والدہ ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے ہی حاصل کی تھی اور 10 نظامی کی تعلیم ملتان کے ایک مدرسہ سے حاصل کی۔ وہ زمانہ طالب علمی سے ہی پاکستان کی مذہبی اور سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے رہے۔ مولانا حق نواز جنگوی جانگ کی ایک مسجد میں پیش امام کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جلد ہی مولانا اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول ہو گئے۔ مختلف شہروں سے ان کو دعوتیں ملتی رہیں اور لفظ جنگوی ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اب لوگ انہیں حق نواز جنگوی پکارنے لگے۔ مولانا حق نواز جنگوی اگرچہ ایک خطیب اور عالم تھے لیکن وہ ملک کے سیاسی حالات و واقعات سے باخبر رہتے تھے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جنگ پاکستان کا وہ بدقسمت ضلع ہے جہاں پہ ہمیشہ جاگیرداروں کا قبضہ رہا ہے، جو اب بھی موجود ہے۔ اس دور میں جنگ کے سیاستدان شیعہ تھے اور مولانا مذہبی طور پر مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ شیعہ سیاستدانوں کی طرف کیا۔ وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہمارے اوپر ایک اقلیتی فرقہ مسلط رہا ہے اور وہ شیعوں کو اقلیت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم سنی تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے۔ پاکستان میں شاید یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے شیعہ سنی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ 1980 کے الیکشن میں مولانا نے جنگ کی نامور سیاستدان بیگم عابدہ حسین کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ کیونکہ ان کے پاس اس وقت وسائل بہت کم تھے، اس لیے انہوں نے ایک سنی امیدوار غلام احمد خان گادھی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھرپور سپورٹ کے باوجود بھی اس امیدوار کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد 1986 کو مسجد میں بیٹھ کر مولانا نے چند لوگوں پر مشتمل ایک مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی گئی جنہیں انہوں نے سپاہ صحابہ کا نام دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جماعت پورے پاکستان میں پھیلتی گئی۔ کیونکہ ان کی سیاست کی بنیاد شیعہ سنی تفریق تھی، اس لیے انہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1988 کے الیکشن میں انہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا اور ان کا مقابلہ بیگم عابدہ حسین سے ہوا۔ وہ اپنی الیکشن کمپین میں کہا کرتے تھے کہ میں شیعوں کو علی اعلان کافر کہتا ہوں، اور یہ الیکشن بھی وہ 7000 ووٹوں سے ہار گئے کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے۔ اس کے بعد مولانا حق نواز جنگوی نے اپنی سیاسی سرگرمیاں انتہائی تیز کر دی۔ یوں ان پر پاکستان کے مختلف علاقوں سے پرچے کٹوائے جانے لگے۔ کبھی ان کے جلسوں پر پابندی لگائی جاتی تھی تو کبھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ان کے سیاسی حریف بیگم عابدہ حسین اپنی ایک کتاب میں لکھتی ہیں کہ سپاہ صحابہ کو سعودی عرب سے بہت زیادہ فنڈنگ ملتی تھی۔ مولانا حق نواز جنگوی پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گئے۔ فروری 1997 کو مولانا گھر سے نکلے ہی تھے کہ ان پر ریوالور سے حملہ کیا گیا۔ مولانا کے گھر سے کچھ دور ایک شادی کی تقریب تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاتل آسانی سے فرار ہو گئے۔ مولانا کو ہسپتال لے جانے کے لیے لوگ روانہ ہوئے لیکن وہ راستہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت مولانا کی عمر 38 سال تھی۔ ان کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
ان کے ایک بیٹے مسرور نواز جنگوی بھی آج کل سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں اور جنگ میں ایک بار وہ MP بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ پاور پوائنٹ اردو کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔